آئیے جانتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں، ایک تاجر سے تاریخ کے عظیم ترین فقیہ تک کا سفر۔ سوال یہ ہے کہ ایک کامیاب تاجر تاریخ کے سب سے با اثر قانونی ذہنوں میں سے ایک کیسے بنا؟ یہ کہانی کوفہ میں شروع ہوتی ہے، نعمان بن ثابت نامی ایک نوجوان سے جو بعد میں امام ابو حنیفہ کہلائے۔ شروع میں وہ عالم نہیں تھے، بلکہ ریشم کے ایک کامیاب تاجر تھے اور اپنی دیانتداری کے لیے جانے جاتے تھے۔ پھر ایک دن بازار میں ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ مشہور عالم امام شعبی نے ان کی ذہانت کو پہچان لیا اور ان سے ایک ایسا سوال کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بس انہی الفاظ نے ان کے دل میں علم کی شمع روشن کر دی اور انہوں نے باقاعدہ تعلیم شروع کر دی۔ وہ قرآن، حدیث اور فقہ جیسے علوم میں ڈوب گئے اور امام جعفر صادق جیسے عظیم اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ان کے نزدیک علم صرف یاد کرنا نہیں تھا، بلکہ گہری سمجھ اور دلیل کے ساتھ بات کرنا تھا۔ ایک استاد کے طور پر وہ اپنے شاگردوں کو سوال کرنا اور دلیل سے سوچنا سکھاتے تھے، نہ کہ صرف رٹا لگانا۔ لیکن ان کا یہ علمی سفر آسان نہیں تھا، راستے میں کئی آزمائشیں آئیں۔ جب حکمران نے انہیں قاضی یعنی جج بننے کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ انصاف پر سمجھوتا نہیں چاہتے تھے۔ اس انکار کی قیمت انہیں قید کی صورت میں چکانی پڑی، جہاں ان پر بہت سختیاں کی گئیں۔ لیکن قید کی دیواریں بھی انہیں علم پھیلانے سے نہ روک سکیں، ان کا مشن جیل میں بھی جاری رہا۔ 767 میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی فکری میراث تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ آج ان کی تعلیمات ہی حنفی فقہ کی بنیاد ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے فقہی مکاتب میں سے ایک ہیں۔ سوچیں، دنیا کی تقریباً 1/3 مسلمان اسی حنفی مکتبہ فکر کی پیروی کرتے ہیں۔ آخر میں ان کا ایک قول، علم وہ نہیں جو یاد کیا جائے، بلکہ وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے۔